السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ رعد، پارہ نمبر 13، آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوت الحق، لام حرکت ہے اور ہا پہ کھڑا زبر ہے میری بہنوں، کھڑا پیش ہے تو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لہو اس طرح، اور دال حرکت ہے، عین پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور واو بھی حرکت ہے تو جل پڑھیں گے، تا بھی حرکت ہے، لام پر دیکھو سکون ہے، یہ حرف قمری کا قاعدہ ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھے بلکہ تا کو لام میں ملائیں۔ ہا حرکت ہے، قاف بھی حرکت ہے، لیکن طائے مطلق آیا ہے، یہاں پر اگر ہم رکیں گے تو قاف کو ساکن کر دیں گے، قاف اگر کاف پر سکون آ جائے گا تو قلقلہ کبریٰ ہوگا، پڑھتے وقت آواز ٹکرائے گی۔ لَهُ دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سجدہ آیا ہے میری بہنوں، ترجمے کے بعد ہم قرآن پاک کی تلاوت سجدہ کیسے کرتے ہیں یہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ترجمہ پڑھیں گے۔ لہو، اسی کے لیے، دعوت الحق، پکارنا حق ہے، یعنی اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، سچ ہے، تو اسی کو پکارے، یہ کہہ رہے ہیں۔ والذین یدعون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوائے کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، کچھ بھی نہیں سنتے، کوئی مدد بھی نہیں کرتے۔ کون؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہیں نا، وہ کوئی مدد نہیں کرتے، یہ کہہ رہے ہیں۔ الا، سوائے، کباسطی کفیہ، ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، الی الماء، پانی کی طرف، جب انہیں پیاس لگی تو وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر پانی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور منہ کھول رہے ہیں، تو کیا پانی خود چل کر ان کے منہ میں آئے گا؟ یہ مثال دے رہے ہیں۔ ایسی مثال ہے کہ الی الماء، پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں، لیبلغ فاہ، کہ پہنچ جائے ان کے منہ میں پانی، وما ہوا، اور نہیں وہ، ببالغہ، پہنچتا ہے، پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہی مثال دے رہے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، ہاتھ پھیلا کر پانی کی طرف پانی کو اشارہ کریں گے تو پانی چل کر نہیں آئے گا نا، اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو پوجیں گے تو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ بتا رہے ہیں مثال دے کر۔ وما دعاء الکافرین، اور جو دعا کر رہے ہیں نا کافرین، یعنی اللہ کا انکار کر کے دعا کر رہے ہیں نا، الا فی ضلال، تو ان کی پکارنا، وہ جو پکار رہے ہیں
غیر اللہ کو، تو ان کی پکار کیا ہے؟ اندھیرے میں ہی گھوم رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کی پکار دنیا میں ہی اندھیرے میں بھٹک رہی ہے۔ وہ جو دعا کرتے ہیں نا، مانگتے ہیں نا، اندھیرے میں ہی بھٹک رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں۔ اور وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی مخلوق بنائی ہیں، وہ سب چیزیں، یہاں تک کہ بے جان چیزوں پر بھی جب سورج نکلتا ہے تو اپنا سایہ نظر آتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے سامنے جھکتی ہے، جو انسانوں کے سوا۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی مانو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، نبی کے طریقے پر چلو گے، تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں اس کا عذاب ملے گا۔ یہ ہے، اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں انسانوں کو۔ طوعاً و کرہا، یعنی زمین اور آسمان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، طوعاً و کرہا، خوشی سے یا کراہت سے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اندھیرے میں سجدہ کرتے ہیں، صبح کے وقت یا شام میں، ہر ایک چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، صبح میں یا شام میں، یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے احکاموں پر چلنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس کو بجا لانا ہے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم سجدہ، تلاوت سجدہ کس طرح کریں گے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم تلاوت سجدہ، دیکھو قرآن پاک میں اگر ہمیں زبانی آیت یاد ہے اور ہم سفر میں ہیں تو ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو وہاں پر تلاوت سجدہ آ گیا تو ہم اپنے سر کو تھوڑا جھکا لیں تو سجدہ ہو جائے گا سفر کی حالت میں۔ اگر تم سفر میں نہیں ہیں اور گھر میں ہیں اور تلاوت سجدہ آ گیا تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ہٹائیں اور پوری طریقے سے، سنت طریقے سے، جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ کرے۔ یہ ہے پورے کے پورے دل سے سجدہ کرنا۔ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں سجدہ کرو، تو ہم سجدے میں کیوں کنجوسی کرے؟ پوری طریقے سے نماز کی طرح سجدہ کرے اور 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھے۔ ایک ہی سجدہ ہے، 2 نہیں، ایک ہی سجدہ کرے اور 3 بار سجدے کی تسبیح کرے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھے، تو یہ ہمارا تلاوت سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ کوشش کریں میری بہنوں، کنجوسی نہیں کرنا ہے ہمیں۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔